سوال: قرآن یاد کر کے بھلا دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: قرآن پاک کو حفظ کر کے اسے بھلانا نہیں چاہیے۔ اگر اتنا بھول گیا کہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تفصیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھنا سیکھا پھر اسے بھول گیا تو قیامت کے دن کوڑ کے عذاب میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ ایک مقام پر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے گناہوں کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن یاد کر کے اس کو ترک کر دینا۔ ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں، یعنی اتنا بھول چکا ہو کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ زبانی پڑھنے کے ساتھ ہے، یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہی ترک کر دے۔ سوال: قرآن کیسے یاد رکھا جائے؟ جواب: قرآن کو یاد رکھنا مرد کی بنسبت عورت کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، مگر اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، ہر روز قرآن کی تلاوت کرے، فرض نماز میں بالترتیب قرآن پڑھنے کا معمول بنائے اور ہر روز قرآن سنائے، نفل میں باجماعت کسی کو سنائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر عمل کیا جائے تو قوی امید ہے کہ قرآن نہیں بھولے گی۔ سوال: قرآن پاک کو چومنا کیسا؟ جواب: قرآن پاک کو چومنا مستحسن اور کار ثواب ہے۔ تفصیل: امام جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ ہر صبح قرآن کو اٹھاتے اور اسے بوسہ دیتے اور فرماتے ہیں، یہ میرے رب کا عہد اور منشور ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو بوسہ دیتے اور اپنے چہرے پر ملتے۔ اس کو علامہ طحطاوی نے حاشیۃ المراقی میں نقل فرمایا۔ سوال: کیا عورت پیرنی بن سکتی ہے؟ جواب: مروجہ پیری مریدی کے لحاظ سے عورت پیرنی نہیں بن سکتی، البتہ باپردہ شرعی تقاضوں کے مطابق اجتماع میں خواتین کی روحانی تربیت کر سکتی ہے۔ تفصیل: علامہ جلال الدین امجدی لکھتے ہیں، عورتیں بھی بیعت کر سکتی ہیں، یعنی مرید ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خود کسی کو مرید نہیں کر سکتی۔ سوال: عورت کا قبرستان اور مزارات پر جانا کیسا؟ جواب: جانا منع ہے۔ تفصیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ علامہ ابراہیم حلبی لکھتے ہیں، قاضی سے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، جواز اور عدم جواز کے متعلق سوال نہ کرو، یہ پوچھو کہ اس میں لعنت کتنی مقدار میں حصے میں آئے گی۔ یہ جان لے کہ جب خاتون گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے، اور جب وہ گھر سے نکل جاتی ہے تو شیاطین کی جھرمٹ میں ہوتی ہے، اور جب قبروں کے پاس آتی ہے تو میت کی روحیں اس پر لعنت بھیجتی ہیں، اور جب وہ لوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ سوال: کیا عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب: اگر فتنہ کا اندیشہ نہیں اور الگ تھلگ نظام ہے جیسا کہ مسجد نبوی شریف میں ہے تو عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ مسجد میں اعتکاف کرنا ممنوع ہے۔ تفصیل: فتنہ اور فساد کی وجہ سے
عورت کو مسجد میں نماز باجماعت پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح اگر اعتکاف کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو مسجد میں اعتکاف کرنا منع ہے۔ ہاں، اگر عورتوں کے اعتکاف کی جگہ بالکل علیحدہ ہے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، جیسا کہ مسجد نبوی شریف میں عورتوں کے اعتکاف کے لیے علیحدہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں مرد حضرات کا داخلہ بھی ممنوع ہے، تو ایسی صورت میں عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ علامہ طحطاوی لکھتے ہیں، اگر عورت نے مسجد میں اعتکاف کیا تو جوں نہایا میں ہے، اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ فقہاء نے اس بات کی تصریح کی کہ بے شک مختار یہی ہے کہ عورتیں تمام نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتیں۔ اس پر قیاس کے مطابق عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی ممانعت میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔